کہ چل کے رسول اللہ کو کچھ بتلائیں. سلمان چالاک آدمی وہی بیٹھے تھے رسول اللہ کے پاس, دیکھا پبلک دوڑی, مبارک گزار لوگ ہمیں یا رسول اللہ ہو گیا کام. تو دین میں بھی چالاکی ہوتی ہے, سمجھ گیا بھائی. اسکول کا لڑکا ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ چالاک ہو, ہم نے دنیا بھر کا سامان لائے اور اس میں نیت تھی کہ آج لوگ کہیں گے افطار ہو تو ایسی. پبلک کی وہ ہوا. تمہارا کیا نام ہے؟ حسن نے کیا کیا؟ جیسے ہی نماز ختم ہوئی 4-6 گلاس پہلے ہی سے بھر کے رکھا تھا. چچا بھلا معلوم نہ 4 آدمیوں کو جو پانی پیش کر کے نکل لیا, اس کا کام ہو گیا. 50,000 خرچ کرنے کے باوجود جماعت نہیں ہے. صلوات محمد. دین میں بھی چالاکی, ذہانت ہونا چاہیے. ذیلے کہتے ہیں المؤمن قیس. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز اور تمام, یہ مہینہ گناہ کی بخشش کے لیے بہت ہے. یوں اللہ معاف کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سارا گناہ معاف کر دے گا. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اور سنا دے غریب باپ رے باپ, اللہ سب کو. کسی کا لڑکا غائب ہو گیا 10 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں لڑکا غائب ہو گیا. بہت ڈھونڈا, اماں بیچاری روتے روتے چارپائی پہ آ گئے. 10 برس کے بعد اچانک آ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اتفاق سے دروازہ کھولا ماں نے. 10 سال کے بعد کھویا ہوا بچہ پا کے, بولیے اماں کتنا خوش ہوں گی بتائیے, ہے نا. روایت کہتی ہے جیسے کھویا ہوا بچہ پا کے ماں خوش ہوتی ہے, ویسے ہی جب گناہگار بندہ توبہ کر کے پلٹتا ہے اللہ اپنے بندے کو پا کے خوش ہوتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے, بخشش کا مہینہ ہے. اور اب یہاں سے بس ایک اشارہ اور بس, خدا کی قسم میرا کام ہے اس طرح کی باتیں پڑھنا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر اشارہ تھا وہ سمجھے, میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا, پالنے والے ہم نے وہ کہنے کی کوشش کی جو تو چاہتا تھا. اب انہوں نے غلط سمجھا تو ہم کیا کر لیں. سب سے یہ بتائیے اہل بیت کو, یہ جتنے لوگ ہیں ہم سب کو آل محمد سے عشق ہے کہ نہیں ہے؟ عشق کا کیا مطلب ہے؟ محبت. محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کا کیا مطلب ہے؟ سنائے نا, برا تو نہیں مانیں گے کہ ممبر سے اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو 2 لڑکے لڑکی, ایک لڑکا ایک لڑکی, آپس میں ہو جاتا ہے. تجربہ ہوگا, تم لوگ سنتے رہتے ہو, خود نہیں کیا تو دوسرے کو سنا ہوگا نا. وہ بات بہت بڑھ گئی, یہاں تک کہ شادی بیاہ تک آ گئی. آخر میں لڑکی والے تیار ہو گئے. جب وہ تیار ہو گئے تو ادھر سے معاملہ پھسلنے لگا. اور وہی پنچایت کہ یہ دھوکہ دیا, یہ کیا, وہ کیا, ایسا کیا, ویسا کیا. وہ کیس آ گیا ہمارے مدرسے میں. اور جب میں اس طرف رہ رہا ہوں, ادھر جو وہ حال میں چل رہی, ہم سے کیا مطلب بلا وجہ. ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے عقل مند کی کہ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک پوری برادری چپ نہ ہو جائے کہ ہمارے بس کا نہیں ہے, تب بولو. عجز القوم, جب پبلک عاجز آ جائے تب بولو. ہر آدمی کے ٹانگ میں مت اڑاؤ. ہم سے کیا مطلب ہو رہا, وہ اپنا کنارے ہیں. تب تک کسی نے آگے کہا, وہ مول صاحب نے کہا وہ بلا رہے ہیں ذرا. میں نے کہا اب جانا پڑے گا. وہاں پہ کیا میٹر ہے, معلوم
صاحب یہ بہتر ہے، اور یہ انہوں نے صاحب یہ کہا یہ کہا یہ کہا، اور اب جب ہم لوگ تیار ہو گئے تو یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر گاؤں کا آدمی اس کا دماغ زیادہ چلتا ہے، چاہے مولوی ہو چاہے وکیل ہو، شہر والوں میں اتنی نہیں ہوتی جتنی گاؤں والوں میں۔ اچھا میں ایک دم لڑکی کی طرف ہو گیا، اوپنلی میں ڈروں گا ان کی اوقات کیا ہے، فلاں صاحب دروگا سے میری جان پہچان ہے، فلاں آئی پی ایس سے میرے تعلقات ہم نہیں کریں گے، دھوکہ ٹھوک دیا اور نہیں کریں گے تو ان کو بند کر، یہ صحیح بول دیا ہے۔ ابھی تک جو بیچارے سیدھے شرافت سے بات کر رہے تو ان کی نہیں سمجھ میں پبلک کہا یہ صحیح کہو یا غلط، ہماری جیسی کہو گے تو بڑھیا مولوی ہو، ہم کو بھی آتا ہے، ہم نے سارے ایک دم اور میں ڈروں گا یہ کر دوں گا چیک کر دوں گا۔ میں سمجھا میں نے بہت بڑھیا تیر مار دیا۔ اس کے بعد گھومے، ہم نے کہا بیٹا مگر یہ بتاؤ 5 کروا دیں گے نا ہم لوگ، کل کو یہاں سے لے گیا تو ان کو بمبئی کلکتہ لکھنؤ وہاں مار ڈالا اس نے تو ہم لوگ کیا کر لیں گے؟ میں سمجھا پردھان جی میں نے بہت بڑھیا بات کہی تھی، جانتے ہو کیا جواب دیا؟ مولانا صاحب ہم انہی کے ہاتھ سے مرنا چاہتے ہیں۔ ساری بکراتی مولوی صاحب کی سب دماغ میں معاملہ یہ ہے یار، جب دنیاوی محبت میں اتنا دم ہے کہ مر جائیں گے محبوب کے نام پر، تو جن کو سچی محبت ہو جائے وہ اپنے مولا کے لیے کیا نہیں کر سکتے۔ تو اگر واقعی ہم کو امام سے محبت ہے تو محبت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سنا محبت کا، یہ تو میری بکراتی تھی، کسی کو اچھا لگا ہوگا کسی کو برا لگا ہوگا۔ اب سنیے محبت کی تعریف جو امام نے فرمائی، فرماتے ہیں رأیتم العلماء محبا لدنیاہم فاتہموہ علی دینکم، جب دیکھو کسی عالم کو کہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگا ہے جلدی سے اپنا دین بچا، اس کے چکر میں مت پڑو۔ یہ عالم کی بات نہیں، میں مین چیز محبت کی نہیں۔ کیوں؟ امام نے فرمایا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اسی کے اشاروں پہ گھومتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، تو چونکہ اس کو دنیا سے محبت ہے وہ تمہارے دین کو نہیں دیکھے گا، دنیا کا جہاں فائدہ ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آئی نا کہ محبت کی اصلی میننگ یہ ہے کہ جہاں نہ ہماری کوئی سوچ ہے، نہ ہماری کوئی فکر ہے، نہ ہماری کوئی آرزو، جو میرا محبوب کہتے ہیں، یہی نہ ہوا۔ آپ اہل بیت سے وسیع صاحب محبت کرتے ہیں، کہا ہاں، تو پھر اب تمہاری اپنی کوئی سوچ نہیں ہونا چاہیے، تب کہ جو تمہارا محبوب کہے، تبھی تو محبوب کہتا ہوگا نا۔ محبوب ہمارا بہت کچھ چاہتا ہے۔ ایک بات سنا کے جاتا ہوں، آپ بھی ایک ہی گاؤں میں بولے الگ الگ، اس پر غور کیجئے، جا کے اپنے گاؤں میں اس پر بات کیجئے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو محبت کا تقاضا کیا؟ جس سے محبت ہے اس کے ابروؤں کے اشارے پر اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ اس کی مثال دیکھنا کربلا میں دیکھ لیجئے، بچے بلک رہے تڑپ رہے، حضرت عباس نہیں گئے جب تک امام حسین نے نہیں کہا جاؤ۔ ہم کو کتنی تکلیف ہو رہی اس سے مطلب نہیں ہے، جب تک میرا امام نہیں کہے گا تب تک میں پانی لینے جاؤں گا نہیں۔ عشق اس کا نام ہے، ہو گئی نا۔ اب سمجھانے کی ہمیں محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت یعنی محبوب کی مرضی میں ڈھل جانا، یعنی معشوق کی مرضی میں بولیے ڈھل جانا۔ کون ہے معشوق آپ کا؟ کسی سے عشق کرتے ہیں آپ؟ کون ہے؟ رب، اس کے بعد اہل بیت رسول۔ تو آپ کا محبوب کیا چاہتا ہے؟ ہمارا معشوق کیا چاہتا ہے؟
چھوڑیے ہمارا مولا کیا چاہتا ہے، بس ایک چیز آپ نے کیا کہا، رب محبوب ہے، کیا چاہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، یہ ہے اللہ کا حکم۔ اب اگر تفرقہ ڈالو گے، چاہے جتنی نماز پڑھ لو، چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ لو، تفرقہ ڈالنے والے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ امام نے فرمایا اپنے صحابی سے، اگر ہمارے چاہنے والوں میں جھگڑا ہو جائے، میرا پیسہ لگتا ہے لگا دو، ان میں سلو کرا دو۔ بھئی یہ سن لیجئے کہ اس کے باوجود بھی اگر ہم کو شوق ہے اپنے کو شیعہ کہنے کا، تو بھائی ہم سرکار تو ہے نہیں کہ آپ کے پاس پولیس بھیج دیں کہ اپنے کو شیعہ مت کہو، ہم کون ہے کہنے والے؟ کل کو ہم سے پوچھا جائے گا اپنے بارے میں بتاؤ، 50 عیب تو تمہارے اندر تھا، لیکن ہم کو بات بتانا ہمارا فرض ہے، کہنے بیت یہ چاہتے ہیں۔ وہی صحابی کہتے جا رہے تھے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، شاید سسر داماد تھے، میں کھڑا ہو گیا، جھگڑا سننے لگا، پتہ چلا کچھ لین دین کا میٹر ہے۔ کتنے کا ہے؟ 4000، چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ بنا چلو دونوں آدمی، کیا نام ہے آپ کا؟ آصف خورشید، چلو ہمارے ساتھ لے کے دونوں کو چلے آیا۔ اب بتاؤ، کہا 4000 ان کے اوپر ہے، کہنے کا دھڑ دے، پیسہ نہیں ہے، سمجھ گئے، اندر گئے، 4000 لے کے آئے، 4000 لے کر یہ رکھو، تمہارا پیسہ مل گیا؟ جی۔ آپ کو تو نہیں دینا پڑا؟ جی۔ کہ دونوں بھائی گلے مل لو۔ آپ سمجھ گئے اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ مل لیے، چلے کا رک جاؤ، مجھ سے کیا مطلب، تم لوگ لڑو بھیرو ایک دوسرے کا مرڈر کر دو، ہم سے مطلب، میں 4000 4 لاکھ کے اوپر ہوا نا، اگر چاندی کا سکہ مان جائے اتنا پیسہ میں کیوں دوں گا بھائی؟ کہا کیوں؟ کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے۔ کہ تب کہا میں وکیل ہوں امام صادق علیہ السلام، میرا مولا کیا چاہتا، میں وکیل ہوں امام کا، اور میرے امام نے حکم دیا ہے کہ اگر ہمارے شیعوں میں اختلاف ہو جائے ان کو سدھارنے کوشش کرو، میرا پیسہ لگ جاتا ہے لگا دو، مگر ان کو ملا دو۔ اس سے بڑھیا اور زمانہ نہیں آ سکتا رمضان کا۔ رحمت خدا، یہ کوشش کیجئے مل کر کے ایک دوسرے، خود جا کے الٹی معافی مانگ لیجئے گا، FIR کر کے بڑے نہیں ہو پائیے گا، مقدمہ کر کے بڑے نہیں ہو پائیے گا، خدا کی قسم کر کے دیکھیے، خدا شاہد کر کے دیکھیے، دب کے دیکھیے۔ روایت کہتی ہے ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، کسی نے بھی انکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلندی عطا کر دیا۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، جناب یوسف کے بھائیوں نے ان کو بیچ دیا، 12-13 سال جیل میں رہے، مگر اف نہیں کیا۔ نبی تھے، نوح بد دعا کر سکتے ہیں، پوری امت سیلاب میں ڈوب سکتی ہے، یوسف بد دعا نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو تو بد دعا کی بھی ضرورت نہیں تھی بھائی، وہ تو پرائم منسٹر ہو گئے تھے نا۔ وہ کیا ہو گئے تھے؟ عزیز مصر، جیسے ہی چارج لیا ویسے ہی سپاہی بھیج دیتے گاؤں میں اپنے، بھرانا سارے بھائیوں کو ہمارے، کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے، مگر الٹا جب قحط آیا انہی بھائیوں کے لیے، ساری دنیا میں قحط ہے، پتہ نہیں میرے گاؤں کا کیا ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں میرے بھائی لوگ کیا کھا رہے ہوں گے، اور جب وہ لوگ آئے ان کو گیہوں دیا، پیسہ دیا، آپ نہیں تفصیل میں جاؤں، اور جب پہچان ہوئی میری یہ تو میرا یوسف ہے، وہ سب گر گرا، صاحب غلطی ہو گئی، صاحب یہ ہو گیا، جانتے ہیں ایک منٹ نہیں لگایا جناب یوسف نے بات کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے،
جیسے کا بھیا غلطی ہوئے کہ لا تثریب علیکم الیوم، چھوڑو یار کوئی بات نہیں، ہٹاؤ، ہو گیا جمانا تو ہوگا، شیطان تھا یار جو ہمارے بھائیوں کے بیچ اس نے جھگڑا ڈال دیا، اپنے بھائیوں کو بری تمہاری غلطی تو شیطان ہو جاتا، کسی کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب یوسف نے اتنا برداشت کیا، اپنا کہیں ایف آئی آر نہیں کروائی، نہ ایف آئی آر کرانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو، خود حکم دے دیتے 10 کے 10 بھائی لٹکا دیے جاتے، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو ترقی نہیں دیتا۔ تم برداشت کرو، اپنے دینی بھائی کو معاف کرو، امام کی خوشی کے لیے امام تمہارے لیے دعا کریں گے، دنیا جتنا تم کو ذلیل کرنا چاہے خدا عزت دے گا۔ بس یہ رمضان سے پہلے کا پیغام تھا۔ رمضان چونکہ سدھرنے کا مہینہ ہے، آئیے دعا کریں ہم آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے، یا اللہ ہم سب کو اس مہینے میں توبہ کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ مولوی صاحب کہہ تو رہے ہو، کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تم نے کتنوں کو معاف کیا؟ تم نے کتنوں سے معافی مانگی؟ کہ بھائی میری بات مت کیجیے، لیکن جن کی بات میں نے آپ تک پہنچائی ہے، آئیے ان کو بتاؤں کیسے معاف کرتے ہیں۔ بتاؤں، کوئی آبادی لگ رہی ہے، اوہ نہیں، شاید کھجور کے درخت ہیں، اوہ نہیں، یہ تو نیزوں کی غنیاں ہیں، اور پری ہو یہ تو یزیدی فوج ہے، 1000 کا لشکر۔ جب اور قریب آئے تو کیا منظر تھا آصف صاحب؟ روایت کہتی جانوروں کی زبانیں منہ سے بولیے نکلی ہوئی تھی، کچھ کرنا نہیں تھا میرے مولا کو، میرے امام کو کچھ نہیں کرنا تھا، خالی اجازت مل جاتی نا عباس، حضرت عباس، حضرت علی اکبر کو، اس لیے کہ خود سپاہی کہتا صاحب ہماری تو حالت یہ تھی کہ مجھ سے مشق پکڑی نہیں جا رہی تھی، امام حسین نے اپنے زانوں پہ لٹا کر اس کو پڑھا، یہ فوج مقابلہ کر سکتی تھی، بولیے لڑ سکتی تھی، شہر کے لوگ اس مسائل کو نہیں سمجھ پائیں گے، آپ سمجھیں گے جو جانور پالے ہوئے، جانوروں کے لیے امام نے کہا جب تک سیراب نہ ہو جائے ان کے سامنے سے برتن مت ہٹانا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب تک سیراب نہ ہو جائے برتن، آپ لوگ جو جانور پالتے ہیں ان کو پتا ہے جانور کے سامنے بالٹی رکھیے پانی کی، ایک بار میں پانی نہیں پیتا ہے نا، منہ ڈالے گا کچھ دیر پیے گا پھر سر اٹھاتا ہے، سانس لیتا ہے دوبارہ۔ شاید امام کا مطلب یہ مت سوچو کہ راستے میں کیا ہوگا، جانور بیچارہ منہ ہٹائے تم برتن ہٹا لو نا، جب تک سیراب نہ ہو جائے۔ ارے میرے مولا آپ لوگ کیا تھے؟ دنیا نے پہچانا نہیں کہ میرے نبی کی اولاد کتنی بڑی ہے، دنیا نہیں سمجھ پائی میرے رسول کے بچے کتنے اونچے ہیں۔ جب پی چکے سیراب ہو گئے، جان میں جان آ گئی، احسان بھول گئے، نماز کے بعد چلنا چاہوں ادھر نہیں ادھر چلیے، امام کو گھیر کے کربلا لایا، کون لایا؟ اور شبر بعد میں آیا، ابن سعد بعد میں آیا ہے نا، گھیر کے لانے والا کون ہے؟ حضرت اور معافی کے لائق ہے، سوچ سکتا ہے یہ حسین، اور یہ سب اس لیے کربلا میں ہوا، سیکھو ان سے، ذرا ذرا سی بات پہ جنگ مت کرو، ذرا ذرا سی بات پہ مقدمے بازی مت کرو، ذرا ذرا، ارے حور سے زیادہ تو نہیں کیا نا جو میرے ساتھ حور نے کیا ہے، تمہارے گاؤں والوں نے غلط سے تمہارے ساتھ اتنا نہیں نہ کیا، مگر دیکھو میں نے کیسے معاف کیا۔ حسینی ہو، صاحب بیاض
مرثیہ خواہ ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، تو دیکھو ہم نے کیسے معاف کیا اس کو. بے چینی ہے، بے چینی ہے. کوئی دیکھ رہا تھا بڑے اس سے کہنے لگا حر بھائی کیا ہے یار، کوئی پوچھتا سب سے بڑا بہادر کون تو آپ کا، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اور میرے ساتھ لے کے نکلے، اتنی دور چلے گئے کہ اس فوج کی شور غل پر مدھم پڑ گیا. ادھر کی آواز آ رہی، سن رہے ہو؟ کہا کیا؟ بچے بلک رہے ہیں، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. جانتے ان آوازوں کے لیے امام نے، چھوٹے امام نے سجدے میں سر رکھ کے دعا کی ہے آپ کی اس چیز کے لیے. راضی کہتا ہے میں ایک دن گیا، دیکھا امام مصلی پر ہے، نماز کے بعد سر سجدے میں رکھا، ایک لمبی چوڑی دعا اپنے شیعوں کے لیے سجدے میں. اسی میں دعا یہ بھی ہے، فرمایا وارحم الصرخۃ التي كانت لنا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی. صبح ہوئی، بس جلدی جلدی صبح ہوئی، خود بیٹا بھائی غلام، پہلے دھیرے دھیرے شک نہ ہونے پائے، سمجھے کہ شاید گھوڑے اوڑے کو ادھر لے جا رہے ہوں. ایمان کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں، میری آنکھوں میں پٹی باندھ دے. چل پڑے. لڑکا کہتا ہے اللہ اکبر. آنکھ میں پٹی باندھی، تکبیر اچھی چیز ہے، ہر چیز کا موقع و محل ہوتا ہے. اچانک اللہ اکبر کیا مطلب؟ کہنے لگا بابا فرزند حسین علی اکبر استقبال کو آ رہے ہیں. پیسہ نہیں استقبال کے لائق ہے. اللہ اکبر. اب کیا؟ سردار لشکر ابوالفضل العباس چلے گا. اللہ نوازہ پر رحمت نازل. خدا ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں دعا اور عبادت کی توفیق دے ناظروں کے دفعے. اللہ اکبر. اب کیا؟ تو انداز بدلا ہوا ہے، خود چلے آ رہے ہیں. اتنا بڑا آدمی نہیں سنا ہوگا اتنا بڑا آدمی سنا. اے بیٹا جب میرا امام آ جائے مجھے اشارہ کر دے. بیٹے نے اشارہ، خود حر کو اندازہ ہے کہ میں چھوٹا موٹا گناہگار نہیں. گرا دیا اپنے آپ کو. جو میں نے روایت پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے معافی نہیں مانگ رہے ہیں. بھی جانتے پہلا جملہ کیا؟ گرا دیا. حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں بھی معاف ہو سکتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی خود کا پتہ ہے معمولی جرم. حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں بھی معاف ہو سکتا ہوں. اٹھایا کلیجے سے لگایا. جانب قربان میرے آقا، ارے میرے اللہ تیرا کتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اتنا بڑا آدمی مل گیا. اٹھایا کلیجے سے لگایا، فرمایا بالکل تم کتاب اللہ علیہ. ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا. لے کے آگے ایک جگہ بیٹھ گئے. عام طور پہ فضائل میں مثال دیتا ہے، ایک مثال یہاں سن لیجئے بس مجلس پر.
مثال کے طور پر مثلا میرے گھر میں خاندان چچا میرے ان سے میری لڑائی ہو گئی، ان کی جو ہے وہ مقدمے بازی کے چکر میں زمین بک گئی، لکھنؤ والا مکان بک گیا، ایک لڑکا تھا اسی سب چکر میں مار دیا تھا، ہم نے جو بھی کیا ادھر ادھر علاج مار گیا، معمولی جرم ہے ہمارا۔ 60 سال کے ہم ہوئے، 80 سال کے 85 کے چچا ہوئے، اب خوف ستانے لگا جہنم کا، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ان کو لگایا چچا سے بات کرو، ان سے لگایا چاچا سے بات کرو، ان سے کہا کوئی سوال کربلا چلے گئے، ضریب مثال دے رہے مولا اب آپ کچھ کیجئے، آپ تو ہر تک کو معاف کر، میرے چچا کا دل تھوڑا نرم کر دیجئے، گرگڑا کے آئے، پھر لگے ذرا بات کرو، اب جو بھی مولا کا اجاز اثر جو بھی کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے بھائی، جہنم میں بھیج کے میں کیا پاؤں گا، میں بھی مر ہی رہا ہوں، نالائق صحیح بےہودہ صحیح ہے تو ہمارا خون ہمارے بھائی کی اولاد ہے، جہنم میں جلے گا، مجھ کو کیا ملے گا، مجھ کو تو جو ہونا تھا ہو چکا، ٹھیک ہے بلا لو، آپ خوشی خوشی آئے، چلو مول صاحب چچا تمہارے معاف کرنے کو تیار ہو گئے، مگر ایک بات بتا دیں مول صاحب بڑی محنت سے تیار ہوئے ہیں، ان کی وجہ تمہاری وجہ سے ان کا گھر بک گیا، لکھنؤ کا مکان بک گیا، زمین بک گئی، لڑکا مر گیا، یہی کیا کم ہے کہ معاف کرنے کو تیار ہو گئے۔ جی مول صاحب اگر وہ کچھ کہیں تو بولیے مت، یہی تو سمجھائے گا آدمی، ہم گئے، ہم نے کہا چاچا غلطی ہو گئی، جاؤ بھائی کی اولاد ہو، نہیں چاہتا جہنم میں جلو، جاؤ میں نے معاف کیا، مگر تمہاری وجہ سے یہ، تمہاری وجہ سے یہ، جتنا کہے میں بول سکتا ہوں، سوائے اس کے گردن جھکا کے جی جی کروں گا، سمجھ میں آیا نا؟ حق، اور جو چچا بول رہے حق ہے کہ نہیں ان کو بولنے کا۔ کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے جن مشکیزوں میں نمی ہے کلیجے سے لگا کے رکھتے ہیں، ہم کہتے ٹھیک ہے بہت بڑے خود بھی ہیں، رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، یہ نہیں معاف کریں گے دنیا میں کون معاف کرنے کے لائق، سب اپنی جگہ صحیح، لیکن اتنا حق میرے مولا کو تھا کہ نہیں تھا کہ جب آئے مولا امام کہتے ٹھیک ہے اور ہم معاف کر دیں گے، جا کے خیموں میں بچوں کا حال دیکھ لو، اتنا حق تھا کہ ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے، بڑے لوگ ہیں معاف کر دیں گے، جھولے میں اثر کا حال دیکھ لو، اتنا حق تھا کہ نہیں تھا، ہم معاف کر دیں گے، سکینہ کی حالت دیکھ لو، مولا کو اتنا حق تھا کہ نہیں تھا، اور اگر کہتے اور کے پاس کوئی جواب ہے سوائے جی مولا، لیکن یا رسول اللہ کتنے اونچے ہیں آپ کے بچے، بجائے یہ کہنے کے تاریخ الٹا لکھتی ہے کیا، لے کے آئے ہور کو بیٹھ گئے، ہور جی مولا ہم بہت شرمندہ، کیا ہوا مولا، ایسے موقع پر آئے ہو، میں تمہاری مہمانداری نہیں کر سکتا، بہت تڑپ گئے، آقا مہمان بن کے نہیں آیا، اجازت دے دو اپنی جان دو۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب